الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لاتعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب ماہ رمضان المبارک کی ان سہانی بابرکت ساعتوں میں سید الایام جمعۃ المبارک کے دن شہروں میں سب سے بہترین جگہ اللہ رب العزت کے گھر میں نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں. اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے. عزیزان محترم، آج یوم بدر ہے. آج یوم بدر ہے ماشاء اللہ. 17 رمضان مبارک جمعہ کا دن ہے. آج کی ہی تاریخ تھی 17 رمضان مبارک اور جمعہ کا ہی دن تھا جب کفار کے خلاف باقاعدہ مسلمانوں کا ایک معرکہ بپا ہوا، جس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمائی. تو چونکہ رمضان شریف بھی ہے، آج روزہ بھی 17واں ہے اور جمعہ کا دن بھی ہے، تو میں نے چاہا آج ہم جنگ بدر کا ذکر کرتے ہیں. عزیزان محترم، آپ سب کو علم ہے، اب وقت بہت کم ہے، کافی چیزیں پڑھنی ہیں. آپ کو علم ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر جب اعلان نبوت فرمایا تو تمام کفار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہو گئے، اور جو لوگ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر، حضور علیہ السلام کی رسالت پر، اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان لائے، مسلمان ہوئے،
آپ سب جانتے ہیں کفار ان پر بہت ظلم و ستم کرتے تھے۔ کہیں جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوپہر کے وقت گرم ریت کے اوپر امیہ بن خلف لٹا دیتا، سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیتا، منہ پہ چھڑیاں مارتا اور منہ کے اندر دہکتے ہوئے کولے، آگ کے دہکتے ہوئے کولے رکھتا اور بیریوں کے چھاپے آپ سرکار کی بغلوں سے کھینچتے اور رانوں سے کھینچتے اور کوڑوں سے مارتے، اتنی اذیتیں دیتے کہ آپ مار کھا کھا کے بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ مگر آپ سرکار کو جب ہوش آتی تو آپ کی زبان پہ پھر جاری ہوتا احد احد احد۔ اسی طرح حضرت صہیب رضی اللہ سرکار کی زندگی کو پڑھیں، آپ کو کفار تختہ مشق بناتے، کہیں حضرت عمار بن یاسر سرکار کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے، کہیں حضرت خباب رضی اللہ سرکار کو دہکتے ہوئے کولوں کے اوپر لٹا دیتے، ان کا جسم جل جاتا، اوپر نمک پاشی کرتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام قبول کیا، ان کے چچا نے آپ کو بہت مارا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن رحمت چھوڑ دو، رسیوں سے باندھ دیا، بہت مارا۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا چچا تو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، اب دامن رحمت چھوٹ نہیں سکتا۔ اسی طرح عزیزان محترم حضرت زبیر سرکار نے جب اسلام قبول کیا، ان کے چچا ان کو چٹائی کے اندر لپیٹ دیتے اور دھوئیں کی دھونی دیتے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو ابو جہل نے نیزہ مار کے شہید کر دیا۔ تو اس طرح سے عزیزان محترم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیے جاتے۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی، باقی جو لوگ رہ گئے ان کو فرمایا آپ مدینہ شریف کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل مدینہ کے دل میں حضور کی محبت ڈال دی۔ پھر صحابہ اکرام مدینہ پاک چلے گئے اور آقا علیہ السلام بھی پھر ہجرت فرما کے مدینہ آ گئے۔ اب کفار وہاں کے یہودیوں سے پوچھتے اور کئی منافق لوگ تھے جنہوں نے بظاہراً مسلمانی کا روپ دھارا ہوا تھا، مگر اندر سے کافر سے اور کافروں سے ملے ہوئے تھے اور ساری اطلاعات ان کو دیتے تھے۔ جب کفار نے دیکھا کہ یہ تمام مسلمان جو ہیں مدینہ منورہ میں امن سے بیٹھ گئے ہیں، سکون سے بیٹھ گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے آقا علیہ السلام نے مدینہ پاک آ کر مواقعات صحابہ قائم فرمائی، ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، اور صحابہ اکرام نے ایسی اظہار کی بے مثال داستان رقم کی کہ تاریخ انسانیت اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، کہ جس انصاری کا حضور نے مہاجر کو بھائی بنایا، اس انصاری کے اگر 2 گھر تھے تو کہا بھائی یہ 2 میرے گھر ہیں، ان میں سے جو تجھے پسند ہے تو لے لے، یہ میرے 2 باغ ہیں، ان میں سے تجھے جون سا پسند ہے تو لے لے، یہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جو تجھے پسند ہے کہو میں طلاق دے دیتا ہوں، تم مجھ سے شادی کر لو۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مدینہ پاک میں جائے پناہ مل گئی، امن سکون سے رہنے لگ گئے۔ کفار کو یہ بات بہت ناگوار گزری کہ مسلمان ہمارے پنجہ ظلم سے کیوں نکل گئے۔ اب اس وجہ سے وہ طرح طرح کے تدبیریں کرتے کہ کسی طرح مسلمانوں کو ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں جنگ بدر کی جو وجہ ہے کہ جنگ بدر کیوں ہوئی، اس کا پس منظر بیان کر رہا ہوں۔ کفار نے باہم مشاورت کی اور مشاورت کر کے بہت سا مال تجارت ابو سفیان کو دیا۔
50 آدمیوں کا ایک دستہ اس کے ساتھ بھیجا اور کہا کہ یہ مال تجارت شام لے جاؤ اور وہاں جا کر فروخت کرو۔ اس مال تجارت کا جتنا بھی نفع آئے گا وہ سارا کا سارا نفع ہم ہتھیاروں اور سامان جنگ پہ استعمال کریں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، پیس کے رکھ دیں گے۔ اب اس غرض سے ابو سفیان مال تجارت لے کر شام گئے۔ سارے دوستوں کو بات سمجھ آ رہی؟ مال تجارت کس لیے لے کے گئے ہیں؟ کہ اس کے بدلے میں جو نفع حاصل ہوگا وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں استعمال کیا جائے گا۔ عزیزان محترم، اللہ کی شان، اس مال تجارت میں ابو سفیان کو بہت نفع ہاتھ آیا۔ اب وہ مال تجارت، آپ کو پتہ ہے مال ادھر سے چیزیں لے کے جاتے ادھر بیچتے، ادھر کی چیزیں لے کے ادھر آتے، یا مال بیچ کے پیسے لے کے آتے۔ وہ جتنا بھی نفع حاصل ہوا ابو سفیان لے کے واپس مکہ جا رہے تھے۔ شام سے مکہ جائیں یا مکہ سے شام آئیں تو مدینہ پاک راستے میں آتا ہے۔ ابو سفیان جب مال تجارت بیچ کے اور خوب نفع حاصل کر کے واپس آ رہے تھے، آقا علیہ السلام کو اس سارے معاملے کی خبر ہو گئی۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بلایا اور بلا کے سرکار نے فرمایا کہ ابو سفیان کا راستہ روک لو اور جتنا اس کے پاس مال ہے سارا چھین لو، چونکہ ان کے عزائم ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ مال ہم مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ اب آقا علیہ السلام 313 صحابہ کو لے کر، کتنے صحابہ؟ 313 صحابہ کو لے کر آقا علیہ السلام اس ارادے سے مدینہ پاک سے چل پڑے، جن میں سے 77 مہاجرین تھے اور 236 انصار صحابہ تھے۔ مہاجرین کے علمبردار حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور انصار کے علمبردار حضرت سعد بن عبادہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ سننے والی بات ہے، دیکھیں اللہ رب العزت جب بندے کے اندر اخلاص ہو، نیک نیتی ہو، اللہ پہ توکل ہو، تقوی ہو، ایمان ہو، ایقان ہو اور ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہو تو کس طرح اللہ کی مدد اور نصرت اترتی ہے، کس طرح ایک کمزور سے کمزور جماعت کو اللہ تعالیٰ طاقتور جماعت پہ غالب کر دیتا ہے۔ قصص الاولین مواعظ الآخرین، پہلوں کے قصے بعد والوں کے لیے نصیحت ہیں۔ یہ سارا کچھ ہماری نصیحت کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ عزیزان محترم، مسلمانوں کے پاس کل سامان حرب، کل جنگی ساز و سامان یہ تھا، صرف 2 گھوڑے تھے۔ کتنے؟ صرف 2 گھوڑے تھے، صرف 70 اونٹ تھے اور صرف 6 زرہیں تھیں اور 8 تلواریں تھیں۔ یہ کل جنگی سامان تھا۔ اس چھوٹے سے قافلے کے سپہ سالار اعظم خود سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اور عجیب بات ہے، ایک اونٹ 3 آدمیوں کے درمیان تقسیم تھا، یعنی ایک اونٹ پر باری باری 3 بندے سوار ہوتے تھے۔ حضرت علی شیر خدا اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سواری پر حضور کے ساتھ شریک تھے۔ آقا علیہ السلام کے جب پیدل چلنے کی باری آتی، حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ عرض کرتے، آقا حبیبی یا رسول اللہ، آپ سوار رہیں، ہم آپ کے عوض پیدل چل لیتے ہیں۔ مگر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، نہ تو میں تم سے زیادہ کمزور ہوں کہ میں پیدل چل نہیں سکتا، اور نہ ہی سرکار فرماتے میں ثواب سے مستغنی ہوں، جیسے تمہیں ثواب چاہیے میں رسول خدا کو بھی ثواب چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام اپنی باری پر پیدل چلتے،
یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہے۔ اب ادھر ابو سفیان کو خبر ملی کہ مدینہ پاک سے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 313 صحابہ کو لے کر میرے قافلے پر حملہ آور ہونے والے ہیں، تو اس نے جلدی سے زمزم غفاری نامی ایک شخص تھا، اس کو جلدی سے ابو جہل کے پاس مکہ کی طرف دوڑایا کہ جلدی جاؤ اور ان کو جا کے کہو ہماری مدد کے لیے آؤ، مسلمان ہم پر حملہ کرنے والے ہیں اور جلدی سے آ کے ہمیں اور اپنا مال بچاؤ۔ اب یہ جو زمزم غفاری تھا، اس نے اپنی قمیض کو پھاڑ لیا اور اپنے اونٹ کی ناک اور کان کو کاٹ دیا۔ اس وقت یہ والی جو علامات اس طرح کر کے جانا، یہ علامت ہوتی تھی کہ قوم پر بہت بڑی کوئی مصیبت آ گئی۔ تو یہ حالت بنا کے وہ گیا مکہ پاک اور زور زور سے پکارنے لگا، الغوث الغوث الغوث، مدد کے لیے چلو، مدد کے لیے چلو، مسلمانوں نے تمہارے قافلے پہ حملہ کر دیا ہے، مسلمانوں سے تمہارے قافلے کو خطرہ ہے۔ عزیزان محترم، یہ بات سن کے ابو جہل جو ہے وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے پورے مکے میں اعلان کروا دیا کہ کوئی شخص بھی اپنے گھر میں نہ رہے، سارے کے سارے نکل پڑو اور مسلمانوں پہ حملہ آور ہو جاؤ اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دو۔ ان کی جرأت کیسے ہوئی ہمارے قافلے کا راستہ روکنے کی؟ ابو جہل ابو لہب جو تھا، ابو لہب، اس نے خاص ابن حشام کو اپنی جگہ بھیج دیا۔ امیہ بن خلف جو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ کا پہلا آقا تھا، جو مکہ میں آپ پر ظلم و ستم کرتا تھا، یہ امیہ بن خلف جو تھا یہ اب چھپتا پھر رہا تھا کہ میں کسی طرح جانے سے بچ جاؤں۔ اس کی بیوی جس کا نام کریمہ بنت معمر ہے، اس نے کہا تو بڑا بہادر تھا، آج تجھے کیا ہو گیا جو نہتے مسلمانوں سے ڈر رہا ہے اور چھپ رہا ہے؟ اس نے کہا ہے میری بیوی، اصل میں بات یہ ہے، میرے دوست سعد ابن معاذ نے مجھے خبر دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امیہ بن خلف ہمارے ہاتھوں سے مارا جائے گا۔ اے بیوی، میں کیوں نہ ڈروں، کیوں نہ چھپوں؟ تو جانتی نہیں محمد کی زبان سے جو نکلتا ہے وہی ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہے کافر، دشمن ہے، مگر حضور کی صداقت پر اتنا یقین ہے۔ اب ابو جہل کو بھی حضور علیہ السلام کے علم غیب کا پورا یقین تھا، مگر اس نے زبردستی امیہ بن خلف کو اپنے ساتھ ملایا اور لے گیا۔ اب عزیزان محترم، جو کفار مکے سے چلے ان کی تعداد 950 تھی۔ کتنی تھی؟ 950، اور ان کا سردار عتبہ ابن ربیعہ تھا۔ ہرگز نہ بھولے، میں نے بتایا مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، ان کے پاس 100 گھوڑے تھے۔ مسلمانوں کے پاس صرف 70 اونٹ تھے، کفار کے پاس 700 اونٹ تھے، اور بے شمار زرہیں تھیں، اور جنگی ساز و سامان تھا، نیزے تھے، تلواریں تھیں، حتیٰ کہ جو پیدل چل رہے تھے انہوں نے بھی زرہیں پہنی ہوئی تھیں اور جنگی ساز و سامان ان کے پاس تھا۔ اس کے علاوہ شراب کے مٹکے ان کے پاس تھے، گانے والی عورتیں ان کے پاس تھیں، عیش و طرب کے سارے زمان بکثرت تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہم مسلمانوں کو پیس کے رکھ دیں گے اور پھر کئی دن وہاں ٹھہریں گے اور جشن کریں گے اور مزے اڑائیں گے۔ ادھر ابو سفیان جو تھا اس نے مدینہ کے راستے کو چھوڑ دیا اور سمندر کے راستے کو اختیار کیا، اور سمندر کے کنارے کنارے وہ صحیح سلامت نکل گیا اور مکے پہنچ گیا۔ اب اس نے ابو جہل کی طرف کہلا بھیجا کہ ہمارا جو سامان ہے، سامان تجارت، وہ بخیریت مکہ پہنچ گیا ہے، اب ضرورت نہیں ہے آپ سارے واپس آ جاؤ۔ مگر مغرور ابو جہل نہ مانا اور ابو سفیان کو کہلا بھیجا ہم مرد ہیں،
مرد جب کسی کام کے لیے نکلتے ہیں تو اس کو پورا کر کے ہی آتے ہیں. اب تو بھی جلدی سے آ. اب ابو سفیان 950 پہلے تھے. ابو سفیان کے ساتھ جو 50 آدمی تھے وہ بھی لے کے وہ بھی آ گیا. کفار کی تعداد اس طرح 1000 ہو گئی. چنانچہ عزیزان محترم ادھر مسلمانوں کو جب یہ سارے حالات کا پتہ چلا کہ یخلخت سارا کچھ ہی بدل گیا. وہ تو جمع ہو کے گئے تھے، وہ 50 آدمی جو مال تجارت لے کے جا رہے ہیں، نفع کما کے جا رہے ہیں، ہمارے خلاف جنگی سامان خریدیں گے اور لڑیں گے، ان سے مال چھیننے کے لیے گئے تھے. اور آگے سے ساری بازی پلٹ گئی. آگے سے 1000 کا لشکر جرار تھا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو بلایا، جمع کیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے انصار صحابہ، اگر اس وقت کفار کے ساتھ جنگ ہو جاتی ہے تو کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں حضرت سعد بن معاذ بولے، عرض کی آقا ہم نے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے، ہم نے آپ سے عہد کیا ہے، آپ پر، آپ کے اس مشن پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیں گے. محبوب آپ پریشان نہ ہو، آپ آرڈر فرمائیں. اگر آپ حکم دیں کہ سمندر میں کود جاؤ، ہم سمندر میں کود جائیں. حضرت مقداد رضی اللہ کھڑے ہوئے، عرض کیے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کوئی قوم موسیٰ نہیں ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح کہیں کہ اے نبی خدا آپ جائیں اور آپ کا رب جا کے لڑیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں. آقا ہم آپ کے غلام ہیں، ہم سید الانبیاء حبیب خدا کے غلام ہیں. یا رسول اللہ آپ چلیے، ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے لڑیں گے، اپنی جانیں آپ پہ قربان کر دیں گے. یا رسول اللہ آپ فکر نہ کریں، ہم اپنا سب کچھ لٹا دیں گے. سرکار خوش ہو گئے. آقا علیہ السلام نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی. اب عزیزان محترم یہ جو مقام بدر ہے، یہ بدر بن حارث نامی ایک شخص تھا، اس نے وہاں پہ کنواں کھدوایا تھا. اس کے نام پر چاہ بدر کنویں کا نام تھا، اور وہاں جو گاؤں تھا اس کا نام قریہ بدر تھا. بعض مفسرین نے فرمایا، کمال بات آپ کو بتاؤں، میں ساری رات نہیں سویا، تفاسیر سے یہ پڑھتا رہا اور لکھتا رہا پوری رات. اللہ پاک جانتا ہے، صبح درس بھی نہیں دیا اس وجہ سے. تو بہت تفاسیر کو میں نے پڑھا اور پھر سارا لکھا اور جمع کیا. بعض مفسرین نے فرمایا کہ وہ جو چائے بدر تھا، وہ جو کنواں تھا، اس کی گڑائی چاند کی طرح تھی. اور جب چاند 14ویں رات کا چاند اس کے اوپر آتا تھا تو وہ نیچے سے بھی ایسے ہی لگتا تھا جیسے چاند ہے. اس کے اندر دیکھتے تو لگتا نیچے بھی چاند ہے اوپر بھی چاند ہے، اس لیے اس کو چاہے بدر کہتے تھے. عزیزان محترم مدینہ پاک کی طرف سے بدر کے مقام پر، مدینہ پاک سے بدر 80 میل کے فاصلے پر ہے. مدینہ شریف سے بدر کے مقام پر جدھر حضور علیہ السلام اور حضور کے صحابہ آ کے ٹھہرے، وہ ریگستانی علاقہ تھا، ریتلا علاقہ تھا. اور جدھر آ کے کفار ٹھہرے وہ مٹی والی جگہ تھی، پکی مٹی تھی. مسلمانوں کو بڑی دشواری تھی. اللہ کی شان، رات بڑی بارش ہوئی. جو ریت والی جگہ تھی وہ پکی ہو گئی اور ادھر کیچڑ ہو گیا. عزیزان محترم، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ساری رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور رو رو کے دعائیں کرتے رہے. اب ایک طرف کفر تھا، ایک طرف ایمان تھا، ایک طرف بت پرست تھے، ایک طرف حق پرست تھے، ایک طرف اشرار تھے، ایک طرف ابرار تھے. ادھر طاقت تھی، ادھر صداقت تھی. ادھر مشرک تھے، ادھر مسلم تھے. ادھر کافر تھے، ادھر مومن تھے. ادھر ظلمت تھی، ادھر نور تھا. ادھر تخریب تھی، ادھر تعمیر تھی. ادھر ساز و سامان والے تھے، ادھر ایمان و ایقان والے تھے. ادھر ناری تھے، ادھر نوری تھے. ادھر جہنمی تھے، ادھر جنتی تھے. ادھر اہل شیطان تھے، ادھر اہل رحمان تھے. ادھر فنا والے تھے، ادھر بقا والے تھے. ادھر سامان حرب و ضرب پر ناز تھا،
ادھر شہنشاہ عرب پر ناز تھا۔ عزیزان محترم، ساری رات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور حضور السلام اللہ کے حضور دعا و مناجات کرتے رہے۔ ایک طرف سید الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھ رہے ہیں اور حضور کے صحابہ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں، دوسری طرف کفار سردار ابو جہل اور کفار جو ہیں وہ گا رہے تھے اور شرابیں پی رہے تھے اور گانے گا رہے تھے، رقص و سرور کی محافل کا انعقاد تھا۔ اور ادھر یہ عالم تھا، حضور علیہ السلام صحابہ کرام کو سامنے بٹھا کے خط کھینچ کے اور اپنی چھڑی سے نشان لگا لگا کے محبوب فرما رہے تھے فلاں کافر یہاں گرے گا، فلاں کافر یہاں مر کے گرے گا، فلاں یہاں گرے گا، فلاں یہاں گرے گا۔ آقا علیہ السلام صحابہ کرام کو کل کی ساری خبریں بتا رہے تھے کہ صبح کیا ہونے والا ہے۔ پھر عزیزان محترم، جمعہ کا دن تھا، صبح ہوئی، ادھر ادھر سے صف بندی ہوئی، حضور علیہ السلام صفیں بنوا رہے تھے۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں سواد بن غربہ، یہ صف سے جان بوجھ کر تھوڑے آگے ہو گئے، سرکار کے ہاتھ میں چھڑی تھی، سرکار نے ایسے سینے پہ ماری، میں پیچھے ہٹو، ان کا سینہ ننگا تھا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لجپال آقا آپ کی بارگاہ عدل و انصاف کی بارگاہ ہے، مجھے بلا وجہ کیوں مارا گیا ہے؟ یا رسول اللہ مجھے بدلہ چاہیے، آپ نے سینے پہ میرے سینے پہ بلا وجہ کیوں مارا ہے؟ قربان جائیں عدل مصطفیٰ پہ حضور علیہ السلام نے سینہ ننگا کر دیا، فرما لے اپنا بدلہ لے لے۔ قربان جائیں اس صحابی نے چھڑی نیچے پھینکی اور بھاگ کر جا کر حضور سے لپٹ گئے، آقا کے سینہ اقدس کو چومنے لگے، اپنا چہرہ مس کرنے لگے۔ فرمایا سواد یہ کیا ہے؟ عرض کی آقا جنگ ہونے لگی ہے، پتہ نہیں تھوڑی دیر کے بعد کیا ہو جائے، یا رسول اللہ شاید ابھی میں شہید ہو جاؤں، میرے دل نے چاہا کسی طرح میرا جسم مصطفیٰ سے مس ہو جائے تاکہ اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے۔ عزیزان محترم، پھر اس زمانے کے دستور کے مطابق اب وقت ختم ہو گیا، 3 آدمی ادھر سے آئے، 3 ادھر سے آئے، اللہ رب العزت کے لطف و کرم سے تینوں کافر مارے گئے، کفار کے پاؤں اکھڑ گئے، ہلچل مچ گئی۔ ابو جہل نے جب دیکھا کہ یہ تو دل چھوڑ رہے ہیں تو اس نے ڈانٹ کے کہا یہ جو سردار تھے تینوں یہ اپنی بے وقوفی سے مارے گئے ہیں، ہمارے پاس اتنا سامان جنگ ہے، اتنے بہادر ہیں، اتنے جنگجو ہیں، تجربہ کار جنگ کرنے والے ہیں، ڈرو نہیں ہے، چند فاقہ مست ہیں، ہم ان کو پیس کے رکھ دیں گے، یک بار بھی حملہ کرو۔ ادھر آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا تم تیروں سے دفاع کرو مگر آگے نہ بڑھنا، انتظار کرو، اور خود آقا علیہ السلام اللہ کے حضور مناجات کرنے لگے۔ الہا و زاری کا یہ عالم تھا کہ تاجدار کائنات کی کالی کملی بھی کندھوں سے سرک کے نیچے گر گئی اور رو کے عرض کی میرے مولا یہ میرے چند مٹھی بھر غلام ہیں جن کو میں نے بڑی محنتوں سے تیار کیا ہے، اگر آج یہ بھی مارے گئے تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ آقا علیہ السلام پر الہا و زاری کی کیفیت تھی، بار بار تاجدار کائنات آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ کے حضور ملتجی تھے، التجائیں کر رہے تھے۔ رب کائنات نے وحی نازل کر دی، فرمایا محبوب کیوں دل تھوڑا کرتا ہے، ہم آپ کی مدد کے لیے 1000 فرشتہ بھیج رہے ہیں، محبوب ابھی بھی خوش نہیں ہے 3000 بھیج رہے ہیں، محبوب ابھی بھی خوش نہیں ہے 5000 بھیج رہے ہیں، حبیب اب بھی خوش نہیں ہے کہ میں خود خدا بھی ساتھ آ رہا۔ عزیزان محترم، اس طرح اللہ کی مدد پھر اتر گئی، چت کبرے گھوڑوں کے اوپر فرشتے سوار تھے۔ اب ابلیس ان کو تو نظر نہیں آ رہا تھا، ابلیس کو تو سب نظر آ رہا تھا، وہ سراقہ کی شکل میں ان میں موجود تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ فرشتوں کا نزول ہو گیا تو وہ الٹے پاؤں دم دبا کے بھاگا، کدھر بھاگ رہے؟ اس نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، میری مجال نہیں اب یہاں ٹھہر سکو۔ عزیزان محترم، اس جنگ میں 2 بچے بڑا مشہور ان کا واقعہ، ایک کا نام معاذ ہے، ایک کا نام معوذ ہے، یہ دونوں بھائی تھے، بہت کم عمر بچے تھے۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس آئے اور کہتے ہیں چچا ہمیں یہ بتا ابو جہل کہاں ہے؟ عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا بچو آپ نے اس کو کیا کہنا ہے،
انہوں نے کہا قسم کھائی ہے دونوں نے کریں گے قتل ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ دونوں بچوں نے کہا ہم اس کو قتل کریں گے، اس کے ارد گرد تو بہت بڑا دیکھو فوج کا دستہ ہے، وہ کوئی بات نہیں، موت کا رستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ بتایا وہ سامنے ٹہل رہا ہے، یہ دونوں بچے اس کے اوپر اس طرح جھپٹے جس طرح باز چڑی کے اوپر جھپٹتا ہے۔ آپ دیکھیں عزیزان محترم، حضرت معوذ نے اس کو سواری سے گرایا اور حضرت معاذ نے اس کو قتل کر دیا۔ اب وہ گر گیا، پھر عزیزان محترم یہ جو معوذ تھے پھر وہ کفار ان کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ حضرت معوذ جو تھے وہ تو وہیں شہید ہو گئے، اور جو معاذ تھے ان کے بازو پر ابو جال کے بیٹے اکرمہ نے وار کیا، ان کا یہ بازو کٹ گیا، تو یہ نیچے والی جلد لٹکتی تھی ایسے زمین پہ، تو وہ رکاوٹ پیدا کر رہا تھا، انہوں نے پاؤں کے نیچے رکھ کے اپنے پاؤں کو اپنے سے جدا کر دیا اور ایک ہی ہاتھ سے لڑتے رہے۔ اور تمام مفسرین نے لکھا ہے پھر وہ اپنا بازو اٹھا کے تاجدار کائنات کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کی آقا یہ میرا بازو کٹ گیا ہے، حضور اس کو جوڑ دیں۔ تاجدار کائنات کا یہ معجزہ ہے، سرکار نے اپنا لعاب دہن بازو کو لگایا اور کندھے کے ساتھ جوڑ دیا۔ مفسرین نے لکھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے دور خلافت تک حضرت معاذ زندہ رہے اور ان کا بازو اور قوی اور توانا رہا۔ اب عزیزان محترم اس جنگ میں یہ خاص بات تھی اس جنگ میں کہ جنگ بدر میں جو کفار آئے تھے ان کے کئی مسلمان رشتہ دار تھے ادھر جو صحابہ کے غلام تھے، یعنی جو لڑنے آئے ہیں کفار ان میں کئی ایسے کافر ہیں جو مسلمانوں کے بڑے سگے رشتہ دار ہیں۔ حضرت عبیدہ، اب ان کی آپس میں لڑائی ہوئی، قرابتیوں کی آپس میں قرابتی کے ساتھ، جو جس کا جتنا زیادہ قریبی تھا اس کے ساتھ لڑائی ہوئی۔ یہ دیکھے حق کی خاطر، یہ پھر نہیں دیکھا کہ یہ میرا عزیز ہے۔ ابو عبیدہ نے اپنے والد جراح کو قتل کیا، حضرت ابو عبیدہ نے اپنے سگے باپ کو جو کافروں کی طرف سے آئے تھے قتل کیا۔ حضرت عمر سرکار نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو قتل کیا۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ ان دونوں نے اپنے قرابت داروں یعنی ربیعہ کے بیٹوں کو قتل کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن یہ کفار کی طرف سے آئے تھے، اس وقت کافر تھے۔ حضرت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا حضرت عباس یہ بھی اس وقت کافر تھے اور کافروں کی طرف سے آئے تھے۔ اور آقا علیہ السلام کے ایک دماد ابو العاص یہ بھی کافروں کی طرف سے آئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر کو للکارا، آپ نے فرمایا تو شیطان کا ساتھی ہے، میں رسول خدا کا غلام ہوں، آ میرے مقابلہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر رہنے دو۔ مفسرین نے لکھا حضور اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے عبد الرحمن بن ابی بکر ان قریب مسلمان ہو جائیں گے اور صحابی رسول بن جائیں گے۔ پھر یہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ اس جنگ بدر میں 2 بار ایسا معاملہ ہوا کہ عبد الرحمن بن ابی بکر کی تلوار کے نیچے خود حضرت ابو بکر صدیق آ گئے۔ اب عبد الرحمن بن ابی بکر جو کافر تھے باپ سمجھ کے حضرت ابو بکر صدیق کو چھوڑ دیا، 2 بار اپنا ہاتھ روک دیا۔ بعد میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جب مسلمان ہو گئے تو ایک دن اپنے باپ سے کہنے لگے ابا جی میرا آپ پہ احسان ہے۔ ابو بکر صدیق نے پوچھا کیا احسان ہے؟ اس نے کہا بدر میں 2 بار آپ میرے وار کے نیچے آئے تھے اور میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق جلال میں آ گئے، برجستہ فرمایا اے عبد الرحمن تو نے تو مجھے 2 بار باپ سمجھ کے چھوڑا تھا، مگر خدا کی قسم تو میرے وار کے نیچے ایک بار بھی آ جاتا تو میں تجھے نہ چھوڑتا۔ کیوں؟ تو اس وقت شیطان کا ساتھی تھا، میرے محبوب کے خلاف آیا تھا۔ عزیزان محترم اس جنگ بدر میں 14 صحابہ شہید ہوئے اور 70 کفار مارے گئے۔ کتنے مارے گئے؟ اور 70 ہی کافر قید ہوئے۔ 70 کافر مارے گئے اور 70 ہی قید ہوئے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عظیم فتح و نصرت سے ہمکنار فرمایا۔ پھر رسول علیہ السلام نے پوچھا، فرمایا کوئی ابو جہل کی خبر لو۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تشریف لے گئے تو دیکھا وہ سسک رہا تھا، آخری سانسیں لے رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس کے سینے کے اوپر چڑھ گئے اور داڑھی پکڑ کے کہا تو ابو جہل؟ ابو جہل آگے سے بولا تم نے عرب کے سردار کو مار لیا ہے۔ اس نے کہا بس مجھے افسوس یہ ہے کاش مجھے کوئی سردار مارتا، مجھے 2 دیہاتی بچوں نے مارا ہے۔ یعنی مفسرین نے لکھا یہ اس کا تکبر اور غرور تھا جو اس وقت بھی اس کے اندر موجود تھا۔ عبداللہ بن مسعود سرکار نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا، پھر سرکار کو اطلاع دی، سرکار تشریف لائے، حضور نے دیکھ کے فرمایا یہ اس امت کا فرعون تھا جس کو آج اللہ نے ہلاک کر دیا ہے۔ پھر عزیزان محترم اس جنگ کے اندر 24 بڑے بڑے مکے کے سردار مارے گئے، 24۔ حضور علیہ السلام نے ساروں کی لاشیں بدر کے کنویں کے اندر پھینکوا دی، وہاں سے پھر بدبو پھیل رہی تھی۔ سرکار 3 دن وہاں ٹھہرے رہے اور 3 دن کے بعد آقا علیہ السلام صحابہ اکرام کو لے کر چلے۔ صحابہ ماتے لگتا ہے کہ حضور کسی خاص مہم پہ جا رہے تھے۔ حضور اس کنویں کے اوپر آئے اور حضور علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کے فرمایا اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، اے فلاں، اے فلاں، تم نے میرے رب کے وعدے کو سچا پا لیا؟ میں نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پا لیا۔ اس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ بولے آقا آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں؟ ابھی 2 دن پہلے تو ہم نے ان کو مارا ہے، ان کے سر تن سے جدا ہو گئے، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، خون بہہ گئے، روحیں نکل گئیں، اور آپ ان سے کلام کر رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر خاموش رہے، تو ان سے زیادہ نہیں سن رہا ہے، تو ان سے زیادہ، بس اتنی بات ہے اللہ نے ان سے بولنے کی طاقت سلب کر لی ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے یہ بیان کر دیا تم سمجھتے ہو اولیاء نہیں سنتے، انبیاء نہیں سنتے، حضور تو فرما رہے کافر بھی سن رہے ہیں، مرنے کے بعد کافر بھی سن رہے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام نے وہ جو جنگی قیدی تھے، وقت ختم ہو گیا ہے، سرکار نے جنگی قیدیوں کے بارے میں صحابہ اکرام سے مشاورت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ اور سیدنا ابوبکر صدیق سے حضور علیہ السلام نے مشاورت کی، فرمایا کہ ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ سیدنا فاروق اعظم بڑے جلالی تھے، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے کہ ہم میں سے ہر مسلمان اپنے قرابت دار کافر کو قتل کرے، چنانچہ آپ اپنے چچا عباس کو قتل کریں، اپنے دماد ابو العاص کو قتل کریں، ابو بکر اپنے بیٹے عبد الرحمن کو قتل کریں، میں اپنے بھائی کو قتل کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، حضرت ابو صدیق نے یہ سخت فیصلہ سنایا، مگر سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ ان کو مارنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ میں کہتا ہوں ان سے فدیہ لے کے انہیں چھوڑ دیں کہ مالی طور پہ ہم طاقتور ہو جائیں گے، وہ سپورٹ ہو جائے گی، اور ان کے اوپر جب احسان کریں گے تو اس سے انشاءاللہ ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہاں پہ آقا علیہ السلام نے ایک جملہ بولا، حضور داتا صاحب نے اور تمام اولیاء صالحین نے تصوف و سلوک کی بنیاد سرکار کے اس جملے کو دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے عمر کی مثال، فرمایا میرے ابو بکر کی مثال حضرت ابراہیم کی سی ہے، یا فرمایا میرے ابو بکر کا دل ابراہیم علیہ السلام کے دل پر ہے، یا فرمایا میرے ابو بکر کا مشرب ابراہیم والا مشرب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان کو آگ میں ڈال دیا اور انہوں نے انہیں بد دعا تک نہ دی، مگر فرمایا میرے عمر کا دل نوح علیہ السلام کے دل پر ہے، عمر کی طبیعت نوح علیہ السلام کی طبیعت پر ہے، غصے میں آئے ساری قوم کو ڈبو دیا۔ تو داتا صاحب فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے یہاں سلوک کی بنیاد کو بیان کر دیا، سرکار نے یہ سمجھا دیا ہر سالک ہر صوفی کسی نہ کسی نبی کا ہم مشرب ہوتا ہے، ہر سالک اور ہر صوفی کا دل کسی نہ کسی نبی کے دل پر ہوتا ہے، ہر سالک اور صوفی کی طبیعت کسی نہ کسی نبی کی طبیعت پر ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، یہ پھر الگ بات ہے کہ قرآن بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے حق میں نازل ہوا۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ نے فیصلہ کر دیا ٹھیک ہے، مگر رائے عمر کی صحیح تھی۔ پھر عزیزان محترم، اب چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدیہ لے کے چھوڑنا شروع کر دیا۔
حضور کے چچا حضرت عباس، حضور نے فرمایا چچا فدیہ دو اور چلے جاؤ۔ انہوں نے عرض کی میرے پاس تو ایک پیسہ نہیں ہے، میں کہاں سے دوں، اور آپ کیا یہ پسند کرتے ہیں کہ میرے لیے مکے میں چندہ اکٹھا کیا جائے؟ جب انہوں نے یہ بات کہی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا چچا وہ جو 400 دینار اپنی بیوی کو دے کے آئے تھے، گھر میں کونے میں دبائے تھے، اور بیوی کو کہا تھا اگر میں آ گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو بچوں کی پرورش پہ خرچ کر لینا، وہ 400 دینار کہاں گئے؟ حفیظ جلندری کہتے ہیں یہ سن کر عباس پہ ہوا راشا طاری کہ محمد تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری۔ پھر فدیہ دیا اور چھوٹ کے چلے گئے۔ اسی طرح عزیزان محترم آقا علیہ السلام کے دماد ابو العاص، جن کے عقد میں حضور کی بیٹی حضرت زینب تھیں، یہ اعلان نبوت سے پہلے سے ان کے عقد میں تھی، تو حضرت زینب نے اپنا ہار اور کچھ جہیز حضور علیہ السلام کی طرف بھیجا بطور فدیہ کہ یا رسول اللہ یہ رکھ لیں اور میرے شوہر کی اس کے بدلے جان بخشی کر دیں۔ جب حضور علیہ السلام نے وہ ہار دیکھا تو آقا علیہ السلام کی سسکیاں بن گئی، سرکار پہ رکت طاری ہو گئی۔ صحابہ کرام نے دیکھا تو وہ بھی رونے لگ گئے، کیوں؟ وہ ہار حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا تھا، وہ زیور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا تھا۔ وہ دیکھ کے حضور کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ یاد آ گئی۔ آپ کو پتہ ہے خدیجۃ الکبریٰ سے حضور کی محبتوں کا یہ عالم تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کئی بار رشک سے کہتی ہیں آقا آپ کو وہ مکے کی بوڑھی خدیجہ کے سوا کوئی نظر نہیں آتا جس کے منہ میں دانت ہی نہیں تھے، چہرے پر جھریاں پڑ گئی تھی؟ حضور رو کے فرماتے عائشہ خبردار، خدیجہ کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا، تو میرے سکھوں کی ساتھی ہے، خدیجہ میرے دکھوں کی ساتھی تھی، خدیجہ میری غم گسار تھی، خدیجہ بڑی عبادت گزار تھی، خدیجہ شب زندہ دار تھی، خدیجہ تہجد گزار تھی، خدیجہ میری ساری اولاد کی ماں، خدیجہ میری فاطمہ کی ماں، خدیجہ میرے حسن حسین کی نانی۔ حضور علیہ السلام ساری زندگی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو بھلا نہ سکے، اور کئی بار بکریاں ذبح کرتے اور رانے دیتے اور کہتے جاؤ خدیجہ کی فلاں سے علی کو دے آؤ، فلاں سے علی کو۔ حضور آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرماتے اس سے خدیجہ کی روح خوش ہوگی۔ آج خدیجہ الکبریٰ کا ہار دیکھ کے حضور پہ رکت طاری ہو گئی۔ پھر عزیزان محترم طے یہ پایا کہ ابو العاص کو بغیر فدیے کے چھوڑ دیا گیا، اور ان سے یہ وعدہ لیا گیا کہ حضرت زینب کو تم واپس مدینہ پہنچا دو۔ اس طرح سے عزیزان محترم یہ واقعہ بدر ہے، اور کافی چیزیں عرض کرنی تھیں، وقت ختم ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام جیسا ایمان، ایقان اور جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔